تو رزق میں تنگی، کیا مطلب؟ رزق کے حلال میں تنگی آ جاتی ہے. تو جی حضرت کیا کریں، ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی تھی، کسی نے کچھ کر دیا ہے سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی کسی نے نہیں کیا، آپ کے اپنے نفس نے کیا ہے. تو یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، ان بستی والوں کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. دیکھو حسن قرآن، ایجاد قرآن، دو لفظ استعمال کیے. ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ ہو، اور اطمینان کہتے ہیں کہ اندر کا بھی روگ کوئی نہ ہو. نہ ان کو کوئی اندر کا روگ تھا، نہ کوئی باہر کا خوف اور ڈر تھا. ایسی مزے کی زندگی. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کی ان پر بارش ہوتی تھی. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، کام جیسے کرتے. یہاں بھی ایجاد قرآن دیکھیے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان کو بھوک ننگائی خوف آ گیا، نہیں، اس کا لباس پہنا دیا. اس کی وجہ کیا؟ کہ جب کھانے کو نہیں نہ ملتا تو سارا بدن پھر پیلا پڑتا ہے، انیمیا ہوتا ہے. کھانے کو جو کچھ نہ ملا تو وہ لباس کی مانند جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اسی طرح جب خوف ہو تو یکدم بندے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے. قرآن مجید کا اعجاز دیکھو، لفظ کیسا استعمال کیا کہ واقعی اس کا اثر جسم کے ایک حصے پہ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کو محسوس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بے شک بندہ اس رزق سے گناہوں کے سبب محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو ملنے والا ہوتا ہے. جو رزق اس کو ملنے والا ہوتا ہے اپنے گناہوں کے سبب اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. ملنے اور رزق چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں قریب کی بستی میں ایک واقعہ پیش آیا. میاں بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہوئی. اللہ کی شان کے اسی وقت ایک مہمان نازل ہو گیا. اب اس کا نزول ورود، خیر خاوند نے اس کو بٹھایا اور بیوی کو آ کے بتایا کہ مہمان آیا ہے. اس نے کہا چھٹی، نہ تمہاری کھانا بننا ہے نہ اس کا بننا ہے. ہوم گورنمنٹ. خیر یہ بڑا پریشان. اب مہمان کے پاس آ کے بیٹھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی مہمان کو کھانا نہ کھلایا تو یہ تو بہت بدنامی ہوگی، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، تو چلو میں سامنے والے ہمسائے کو کہہ دیتا ہوں. وہ سامنے والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو کہنے لگا جی مہمان ہے اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہے. حالانکہ اس کی تو نیت خراب تھی، چھپانے پڑتے ہیں بیویوں کے. تو اس نے کہا جی اس کی طبیعت خراب ہے تو کھانا آپ بنا دیں. ان کا حضرت جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم 10 بندوں کا کھانا بنا دیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں کھانا بھی پہنچ جائے گا. پرانا تعلق تھا، قریب کے پڑوسی تو رشتہ داروں کی طرح گہرا تعلق ہوتا ہے.
شریعت نے اس حکم کو، اس قرب کے تعلق کو تسلیم کیا ہے. اس کو اطمینان ہو گیا. یہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا. اتنے میں اس کو خیال آیا یار اس کو میں پانی ٹھنڈا یا لسی وغیرہ تو پلاؤں. تو یہ پانی لسی لینے جب اندر گیا تو کیا دیکھتے ہے کہ بیوی بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے. بڑا حیران، یہ شیرنی رونے والی تو نہیں تھی، آج کیسے بیٹھی رو رہی ہے. جب ذرا آگے ہوا تو جناب وہ روتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے اس کے لیے تو انوکھا دن تھا کہ بیوی معافی مانگ رہی ہے. وہ تو ڈاک کی 3 پاس پھانکنے والی تھی. اتنے کا اچھا میں تجھے معاف کر دوں گا، تو بتا تو صحیح ہوا کیا. وہ کہنے لگی بات یہ پیش آئی کہ جب میں نے تمہیں مہمان کے کھانے پکانے سے انکار کر دیا اور آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ لڑائی میری اور آپ تک ہے، مہمان کا کیا قصور، تو کھانا تو بنانا ہی ہے. تو میں اٹھی کہ چلو میں کھانا بناتی ہوں. جب میں اپنے کچن میں داخل ہوئی حیران رہ گئی، ایک سفید ریش کوئی بوڑھا تھا، وہ ہمارے آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا. میں نے دیکھا تو گھبرا گئی. وہ مجھے کہتا ہے بیٹی گھبرا نہیں، یہ مہمان کا حصہ تھا جو یہاں ملایا گیا تھا، اب یہ سامنے والے گھر میں جائے. مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بندے کے پاس. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ